خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر الحمدللہ مجھ خاکسار کو آپ کی ہمسائیگی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج ایک عظیم دن 11 ربیع الاول 1445 ہجری۔ ایک بار پھر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی خوبصورت ٹرانسمیشن جو یکم ربیع الاول سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آپ کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے، اور آپ اسے بڑی خوشی اور محبت سے ملاحظہ کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، اور اس علم کی فضا میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ جس کی اس دور میں شدید ضرورت ہے۔ میں آپ سبھی کو آمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہمیں ایک سال پھر وہ نصیب کیا اللہ رب العزت نے کہ جس عظیم ماہ میں اللہ رب العزت نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں پیغمبر بنا کے، پیغمبر بنا کے، اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا، عالم اسلام کی بقا کے لیے، اللہ رب العزت کے نام کے پرچار کے لیے، اس دنیا کی بھلائی کے لیے، اس دنیا کی بقا کے لیے، اور خاص طور پہ انسانیت کی ترویج کے لیے۔ ایسے آقا نامدار فخر موجودات پر کروڑہا مرتبہ درود بھیجے جائیں تو وہ کم ہے۔ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تمام سمندر کی روشنائی کو اکٹھا کر لیا جائے اور تمام درختوں کو ایک جگہ یکجا کر لیا جائے، تمام یعنی کہ درختوں کی تمام لکڑی کو اور اس سے قلم بنا لیے جائیں، اور سمندر کی روشنائی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، تو بھی ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہم کرتاس پر رقم کر سکیں۔ یہ انداز قرآن کا ہے، یہ فرمان قرآن کا ہے، یہ حکم قرآن کا ہے۔ تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ نبی کے پاس وہ علم موجود ہے جو کسی روح البشر کے پاس موجود نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس موجود، نہ کسی جن کے پاس موجود، نہ ہی تمام کی تمام انسانیت جب سے اس دنیا میں قدم رکھا اور قیامت تک کی تمام انسانیت، اس سب کو اگر یکجا کر لیا جائے اور سب مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ کہنا چاہیں تو دنیا کی تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، درختوں کی تمام لکڑی ختم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود ہم اللہ کے رسول مختار کل نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے سے گریزاں ہیں، قاصر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت کو پیش خیمہ بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ سنہرے افکار کے جن پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں، کامیابی سے ہم اسے آگے لے کر کے چل سکتے ہیں، بلکہ اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے نوتشہ حیات بنا سکتے ہیں، مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا نزول کے ساتھ ساتھ بے شمار فوائد جانی، جسمانی اور مالی کا سبب بنے، اور جو دعا دل سے قبول مانگی جاتی ہے وہ بارگاہ ایزدی میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم امت ہی اس نبی کی ہیں کہ جن کے لبوں کی جنبش سے پہلے ہی رب کائنات کی جو شان ستاری ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ ہو جاتا ہے جو نبی چاہتے ہیں، جو آقا چاہتے ہیں۔ تو آقا نامدار نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے کہ اے اللہ میری امت کو تو وہ سب کچھ عطا کرنا جس کے کہ وہ حقدار ہیں، جس کو کہ میں تیرا یہ محبوب بندہ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی امت کو وہ عطا کیا جو اس سے پہلے کسی قوم کو عطا نہیں کیا تھا، اور ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان منع کی ہوئی چیزوں پر لازمی طور پر اپنی ذات پر، نفس پر ہم کنٹرول کریں، ہم احتراز کریں ان چیزوں سے جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی میں ہماری آخرت بھی ہے، ہماری زندگی کا بھی یہ پیش خیمہ ہے۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسماء المکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف البرا مصباح العلم، جمیل الشیم شفیع الامم
صاحب جود والکرم واللہ اسمہ و جبریل خادمہ و براق مرکوب۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے، پڑھنے میں جو کوتاہی ہو گئی اسے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس کلام کے پڑھنے کو قبول و منظور فرماتے ہوئے اس بارگاہ میں ہمیں پیش ہونے کی جسارت اور توفیق عطا فرمائے کہ جس بارگاہ میں فرشتے آتے ہوئے بھی اجازت لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے اذن فرشتے، بے اذن جن کی بارگاہ میں فرشتے بھی نہ آ سکے، انسان کیسے ان کے فضائل بتا سکے۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ دو معروف ہستیاں موجود ہیں جن کا شعبہ نعت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، بڑا کردار ہے۔ ان میں میرے انتہائی پیارے سے چھوٹے بھائی جناب رضوان گھمن، عالم اسلام کے ممتاز تنخواہ، جن کا خاص حوالہ یہ ہے کہ یہ زبیب مسعود صاحب کے شاگرد ہیں۔ بڑی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر ایک مرتبہ دیکھ کر کے۔ تو آج نعت سنائیں گے انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ، گفتگو بھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے آئے ہوئے ایک انتہائی معروف ثناخواں عبد القادر ملک صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، نذرانہ نعت بھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے حوالے سے بھی ہم کوئی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں رضوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ رضوان، بتائیے ذرا کیسا ربیع الاول اب تک آپ گزار رہے ہیں؟ ابھی تک ماشاءاللہ ربیع الاول کی مصروفیات تقریباً بشمول آپ کے اور جتنے نعت خواہ حضرات ہیں، تو یہ دن وہ ہوتے ہیں کہ جب سرکار کی ذکر کی محفلیں جگہ جگہ، قریہ قریہ، بستی بستی، ہر مطلب آپ شہر سے باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پورا یہ ماہ جو ہے آپ کا انشاءاللہ یہ محفل میں ہی گزرے گا، یعنی شب و روز، شب و روز، صرف شب نہیں روز بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں تادم آخرت تو بھائی انہی خیالات کے ساتھ ذرا خوبصورت نعت بھی پیش میں پیش کرتا ہوں۔ الحاج محمد علی ظہوری واہ صاحب کا واہ لکھا ہوا کلام ہے، پیش کر رہا ہوں۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی اس وقت کیا سما تھا؟ ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا،
اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اور آج ہم میلاد کا جشن منا رہے ہیں، کیا وجہ ہے سنیے کہ سما ہے سنا حبیب خدا کا کیونکہ یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں۔ اور مکتا کہاں میں ظہوری کہاں ان کی کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ جشن بہارہ کی 11ویں ٹرانسمیشن جو براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین، کرتاس پہ بکھرے نگینے جب زباں پر آتے ہیں تو نعت بن جاتی ہے۔ کیا خوب انداز میں رضوان گھمن نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ وہ ہمارے دلوں میں اتر گئی اور اشک آنکھوں سے نمودار ہو گئے۔ اصل میں نعت ہے ہی وہ کہ جسے سن کر کے آپ کو اس ہستی کی یاد آ جائے اور ہستی کی یاد میں آپ کا دل نم ہو جائے اور آنکھوں سے وہ جذبات ظاہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز میں ہمیں آقا نامدار کی محبت میں غرق رکھے، کیونکہ یہی ہماری آخرت کا پیش خیمہ ہے۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ایک معروف ہستی جو کہ ایک بڑی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں، کچھ ایمبولینس سروسز پرووائڈ کی ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں۔
دسترخوان انہوں نے بچھائے ہیں تاکہ وہاں سے جو نادار لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں اور جو کم دست ہیں، جن کی آمدنی کم ہے، وہ اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ وہاں سے رزق بھی اللہ رب العزت کی دیے ہوئے رزق میں سے حاصل کر سکیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پرویز اقبال آرائی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں الشریف فاؤنڈیشن کے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بلا تاخیر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ جناب سید حمار صاحب، آپ نے اور آپ کے چینل بابرکت مہینہ ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں یاد کیا۔ جیسا کہ الشریف فاؤنڈیشن کا مشن انسانیت کی خدمت کرنا ہے، کوئی بھی موسم ہو اور کوئی بھی تہوار ہو، الشریف فاؤنڈیشن اپنی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ربیع الاول کا بابرکت منتھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے جتنی بھی مجالس ہو رہی ہیں اس میں سبیل کا انتظام، لنگر کا انتظام، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آنے والے کل 12 ربیع الاول میں ٹھیک ہے، جلوسوں کی تعداد بہت ہوگی روڈوں کے اوپر، اس میں الشریف تقریباً کراچی کے ہر مقام سے، ہر جگہ سے، ہر شہر جی سے۔ بالکل، تو الشریف ایمبولینس تمام جلوسوں کو انشاءاللہ ریسکیو کرنے کی کوشش کرے گی، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورت میں تمام جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو ریسکیو کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الشریف ایمبولینس ہمیشہ روڈوں پہ رواں دواں ہے۔ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہماری ہیلپ لائن ہے 1027، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے ہماری چھوٹی سی کوشش سے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس شعبہ دسترخوان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکیلڈ پروگرام کے تحت ہم نے آئی ٹی لیبس، ایجوکیشن سینٹر کیمپ میں جو بچے پڑھ نہیں سکتے اور کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے، ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سکیلڈ پروگرام کے تحت ان کا مانگنے والا ہاتھ ہے فری آف کاسٹ، مانگنے والا ہاتھ ان کا دینے والا ہاتھ بنایا جائے۔ بہت بڑی اس میں ہمارے پاس ٹیلرنگ کا شعبہ ہے جینٹس کے لیے، آئی ٹی لیبز ہے جینٹس کے لیے، اس کے علاوہ ڈرائیونگ اسکول ہے جینٹس کے لیے، پلمبرنگ کا، فٹنگ کا، الیکٹریکل کا، اس طرح بے شمار شعبہ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ وہ بھی آن ایئر جو لوگ اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ہماری ہیلپ لائن 1027 پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ جیسے بھی ان کا کورس مکمل ہوگا اس کے مطابق ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا۔ یہی صورتحال ہماری بہنیں مائیں جو گھروں میں پریشان ہیں، جب بیوہ خاتون ہیں یا کوئی اور پرابلمز ہیں، مالی طور پر اپسٹ ہے، تو پہلے تو ہمارا سسٹم یہ دیکھتا ہے کہ اگر ان سے ہم کوئی نہ کوئی کام لے سکتے ہیں یا ان کو کوئی نہ کوئی کام گھر میں دے سکتے ہیں، اس دائرہ کار کے تحت ان کو کام سکھایا جائے، کام دیا جائے، ان سے کام لیا جائے، تاکہ وہ گھر بیٹھ کے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر رزق حلال کما سکے۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے جیسے ماشاءاللہ دسترخوان کا آپ نے انتظام کیا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص ہے یا کوئی فرق ہے کہ صرف کچھ خاص طبقے ہی کے لوگ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں جی ہم سید گرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم یہ کھانا کھائیں نہیں کھائیں، تو الحمدللہ یہ نہ زکوٰۃ کا ہے نہ خیرات کا ہے، تو یہ ایک صاف پیسوں کا کھانا ہے، اس میں کوئی بھی سید ہے، ایون ہم بھی اس میں وہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو کوئی بھی لوگ آئے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے گھر میں پرابلم ہے، فاقے ہیں، کام نہیں لگیا، آج دیہڑی نہیں لگی، اگر کسی کا پرابلم نہیں بھی ہے اور وہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا لوں، وہ بھی کھا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کھا سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے تقریباً وہی بیٹھتا ہے، اگر دوسرا آدمی بھی بیٹھ گیا تو ہم اسے منع نہیں کرتے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ کہتے ہیں قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، اب اس کا حال تو وہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ٹائم سے بھوکا ہے، کتنے ٹائم سے اسے روزگار ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھتے ہیں، ہم اس کو اینٹی سوچ کی طرف نہیں جاتے، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، اس کے تسلسل سے ملک پاکستان، عالم اسلام اور جو لوگ اس کار خیر میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے لیے۔ تو مقصد ہمارے پاس 40 پروجیکٹ ہیں الشریف فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اجتماعی شادیاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس قرآنی اوراق کے حوالے سے پورے پاکستان میں ہمیں کالز ملتی ہیں 1027 ہیلپ لائن پہ، تو کہیں سے بھی کوئی ہوتا ہے قرآنی اوراق کے حوالے سے ہماری گاڑیاں جاتی ہیں، قرآنی اوراق کو وہاں سے کلیکٹ کرتی ہیں، پھر ان کو پراپر جو علماء کرام کا بتایا طریقہ کار اس کے مطابق ان کو تلف کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی شادیاں ہم پراپر اپلیکیشن لیتے ہیں، ہر 2-3 مہینے بعد 10 جوڑوں کی ہم شادی الحمدللہ فی سبیل اللہ پراپر ان کو اپنی بیٹی بنا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا ووکیشنل سینٹرز کے تحت تمام کورسز چل رہے ہیں، پھر ہمارا کفالت کے تحت ہر فیملی کو جو ایسے لوگ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے انویسٹیگیٹ کیے ہوئے ہیں
وہ لوگ پریشان ہیں، ان کے یہاں کمانے والا نہیں ہے، تو ان کو تقریباً منتھلی 10 تاریخ کو ہمارا راشن ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو بے روزگار لوگ ہیں، چاہے ان کے پاس کوئی بھی اسکلڈ ہے، کوئی بھی ایجوکیشن ہے، کوئی بھی ہنر ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہر مہینے تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو ہم جائز طریقے سے روزگار فراہم کرتے ہیں، جو ان کا جو ان کی ایجوکیشن ہے اس کے متاثر سے، ٹھیک ہے، یعنی اسکلز کے مطابق۔ ناظرین، پرویز صاحب بڑی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہو۔ کمیونٹی سروس میں اس وقت میں آپ کو انوالو کرنا، میں کہتا ہوں کہ شیر و شکر ہونے کے برابر ہے، اور یہ بڑی خدمات ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ بڑے ہمارے اچھے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، جن کا میٹرو ٹیلی ویژن کے ساتھ بڑی محبتیں ہیں۔ نیلسن پینٹس کا تعاون اس پروگرام کے ساتھ حاصل ہے، اور انہوں نے تحائف جو ہے ہمارے مہمانوں کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر یہاں پہ بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ پراپرٹی بینک، ان کا بھی تعاون حاصل ہے، اور پراپرٹی بینک آپ کو دے رہا ہے پلاٹ انتہائی کم قیمت پر۔ گلشن معمار سے نزدیک سوسائٹی ہے، صرف اور صرف 4.5 لاکھ روپے میں آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں وہاں پہ پلاٹ مل سکتا ہے، وہ بھی قسطوں پر۔ اس کے علاوہ 12 لاکھ روپے سے 12.5 لاکھ روپے تک میں آپ ایک ولا بک کروا سکتے ہیں، وہ بھی قسطوں پر، اور اپنے گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر جو نمودار ہوئے نمبرز ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ربیع الاول کے طفیل آپ کو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ میں دوبارہ اپنے مہمان کی طرف چلتا ہوں اور پرویز اقبال آرائیں صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ پرویز صاحب، یہ ماشاءاللہ اتنے سارے معاملات ہیں، یہ کیسے فنڈز ہیں، کس طرح سے آپ لوگ یہ پورا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جی، آج کل کام کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر میرٹ پہ کام کرنا۔ بالکل صحیح۔ ہم تو آن ایئر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر نظر جان کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کام کرنا بہت بڑا لفظ ہے، پھر کوشش کر رہے ہیں، تو ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ آ کے ہماری ٹیم کا حصہ بنے، اور اگر کوئی ہمیں فنڈ کی فراہمی یقینی بناتا ہے، اس کا آرڈر لینے کا وہ پابند ہے، اور ہم الحمدللہ کہیں بھی کوئی اونچ نیچ کیے بغیر اس کو تمام چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کے پابند ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہماری تمام ٹیم کا، ایڈمن ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں آپ ایسی بھی جگہ کرپشن میں پاتے ہیں، آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان حاضر ہے۔ ایون ہمارا مقصد اللہ کو حاضر نظر جان کر واقعی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، کہ شاید یہ ٹائم تو جیسے ویسے گزر جائے گا، آخرت کا ٹائم جو دنیا سے جانے کا بعد کا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے، ہمارے آنے والے دیگر مسلمان جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے دفعہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ماشاءاللہ۔ پرویز اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کے صدقے میں بے شمار عزتیں، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر جو ہے نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، ہماری اس براہ راست ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ 11 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول میں ہم داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سیگمنٹ کے بعد شاہ رخ مرزا اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، اور آپ نعتیں سنیں گے اپنے میزبان سید عمار بابر کو انہی کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو سنہرے اصول ہیں ان پر ہمیں کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا دے، ایک اچھا عاشق رسول بنا دے، تاکہ آخرت میں ہم اپنے اللہ کو منہ دکھا سکیں۔ انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے درمیان اس وقت وطن عزیز پاکستان کے انتہائی ممتاز ثناخواں عبد القادر ملک موجود ہیں، وہ نعت سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درود
ہے کونوں مکاں پر درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام جشن بہارہ میں. سیگمنٹ ہے واہ واہ صلی اللہ. ناظرین واہ واہ صلی اللہ میں ہمیں 11 دن تک جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ثناخوان. انہیں ہمارے ساتھ آج بھی جو ہے 2 ثناخوان موجود ہیں، ہم سنیں گے ان سے نعتیں. اور ہمارے ساتھ پہلے موجود ہیں امیمہ راشد. جی امیمہ. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے من کے محبوب رب اولا آ گئے بن کے محبوب رب اولا آ گئے. مرحبا 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 آ گئے مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آئے جھنڈے لیے جبرائیل امین دی خبر آ گئے خاتم المرسلین دی خبر آ گئے خاتم المرسلین آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے. جاگ اٹھا ہے مقدر حلیمہ تیرا تیرے گھر آ گئے ہے حبیب خدا تیرے گھر آ گئے ہے حبیب خدا. ناز قسمت پہ کر جھوم جا گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھیں امیمہ اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اریبہ اسلام. ہم سنیں گے ان سے نعت. جی اریبہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا چاند سا مکھڑا نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول
मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थी अरीबा इस्लाम, और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं अख्तिताम हो जाता है। मुलाकात होगी कल आपसे एक ख़ूबसूरत महफ़िल के साथ। बस चंद ही घड़ियों में सरकार तशरीफ़ लाने वाले हैं, हुजूर की आमद होने वाली है, तो सब मिलकर इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे और कल जो है हमें खूबसूरत सी महफ़िल सजाएंगे। अपने मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।